اکتوبر کے بعد سے اب تک کوئی آلموسٹ 30,000 پلس جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جماعت اسلامی جو ہے کافی پرومیننٹ رول ہے ان کا جو ہے فلسطین کے لیے کے حق کے لیے کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ. ان پارٹیوں میں سے کسی نے کسی بھی دن کوئی جلسہ کیا ہے؟ کسی نے کسی دن کوئی جو ہے وہ کہیں آواز اٹھائی، کوئی بیان دیا نہیں دیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے آقا، ان کا امریکہ، ان کا باپ ناراض ہو جائے گا اور ان کی ساری مراد بند ہو جائیں گے، ان کے سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. تو فلسطین پہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ پارٹی جماعت اسلامی ہے. اس نے ہر فورم پر مظاہرے کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس کیے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کراچی کے ٹاپ 3 پرابلمس کیا ہے، جس طرح انفراسٹرکچر ہوگا، ٹرانسپورٹیشن ہوگی یا اسٹریٹ ٹریول ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کے مسائل اس وقت کیا پرائیورٹی پہ کیسے حل ہوں گے اور جماعت اسلامی اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن کرتے ہیں؟ اصل میں مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب بھی نااہل جلائیں گے چراغ، روشنی میں بھی اندھیرا ہوگا. السلام علیکم، دس از یور ہوسٹ امیر علی. ایز یو نو 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے. کہا تو یہ جا رہا تھا کہ جنرل الیکشنز کے بعد کچھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اور حالات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے جماعت اسلامی کے پولیٹیکل ورکر جو کہ خود بھی اس بار الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے تھے، مسٹر سید خلیق الرحمان. السلام علیکم. السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں ہیں. جی آپ کا بھی شکریہ. اچھا، جنرل الیکشن سے پہلے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا بلدیاتی انتخابات میں. کیا وجہ تھی کہ میجورٹی جماعت اسلامی ہونے کے باوجود بھی اپنا میئر نہیں لا پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیں سب کے سامنے یہ بات ہے کہ 8 لاکھ ووٹ لینے والے وہ جو ہے کہیں کچھ نہیں کر سکے، اور 1 لاکھ 2 لاکھ اور 3 لاکھ ووٹ لینے والے اس شہر کے جو ہے وہ میئر قرار پائے. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سینہ زوری کے ساتھ یہ مینڈیٹ چوری ہوا اور جماعت اسلامی کو لوگوں نے کثیر تعداد میں ووٹ دیے اور بالآخر جو ہے دوسرے لوگوں کو اس شہر میں مسلط کر دیا گیا. اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس شہر میں کچھ کر سکتے تھے، وہ لوگ کہ جن کا ماضی یہ بات کا گواہ ہے کہ جب بھی اس شہر نے ان کو موقع دیا انہوں نے شہر کی خدمت کی. اس شہر کے اندر انڈر بائی پاسز کی بات کی جائے، بریجز کی بات کی جائے، سڑکوں کی بات کی جائے، ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے، تو یہ مرحوم نعمت اللہ خان صاحب کے کارنامے تھے کہ جہاں اس شہر کو ایک ایسا روشنیوں کا شہر دوبارہ اس تاریخی کے اندر سے نکال کر بنایا. تو وہ آپ ہی کا کارنامہ تھا مرحوم کا. اور وہ کیوں نہ ہو، ایسے مخلص لوگ کہ جب امانت کو امانت، دیانت کو دیانت کے ساتھ سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یقیناً شہر کی پھر وہ ساری تاریخی روشنیوں کی طرف گامزن ہوتی ہے اور یہ شہر جو ہے روشنیوں کا شہر قرار پاتا ہے اور ہر آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ شہر ترقی کی راہ پر گامزن ہوا ہے. اسی لیے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اسی جانب دوبارہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے اس شہر بھر کے لوگوں نے، جہاں ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، جہاں کوئی تفریق نہیں ہے، جہاں اس شہر نے ہر رہنے والے کو، ہر آنے والے کو اپنے اندر جگہ دی ہے اور وہ ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے. لیکن اس شہر کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو اس شہر کی خدمت کر سکتے ہیں اور امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس شہر کو ترقی کی منازل کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کو جو ہے اس ایک ایسی مافیا ہے ہمارے یہاں کہ وہ اس طرف اس کو شہر کو ان کو یہ اختیارات دینا نہیں چاہتے. اچھا، یوتھ جب یہ چیزیں دیکھتی ہے کہ ایک چیز جو ہے، ایک پارٹی جو میجورٹی میں ہے پھر بھی وہ الیکٹ نہیں ہو پا رہی اور گورنمنٹ نہیں بنا پا رہی، تو وہ ڈس ہارٹ اور ڈی موٹیویٹ ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کا اس وقت کیسا کانفیڈنس ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بیک ٹو بیک یہ ٹریجڈی ہوئی ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی تھی وہ حق اور سچ کی سیاست کی تھی. اچھی بات ہمیشہ، سچ بات ہمیشہ کامیاب رہے گی، وہی فلاح پائے گی، اسی کو سچ قرار دیا جائے گا. ساری دنیا جھٹلا دے، ساری دنیا ٹھکرا دے،
لیکن وہ جھوٹ جو ہے سچ نہیں ہو سکتا، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، سچ سچ ہی رہے گا۔ جماعت اسلامی نے ریلیف کا کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں اپنی اپیرنس شو نہیں کی؟ حالیہ بارشوں کا سلسلہ ہو، طوفان کا سلسلہ ہو، کووڈ کا سلسلہ ہو، اس کراچی شہر کے اندر اتنی یوتھ نے تعاون کیا ادارہ نور حق کے اندر کہ 18,000 سے زائد لوگ جب آگے، اور یہ فری آف کاسٹ تھے، انہوں نے کوئی اپنی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، یہ طلبہ تھے، یہ طالبات تھی، یہ کالجوں کے اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ جب آئے انہوں نے وہاں کام کیا، اس رجسٹریشن کو روکنا پڑا کہ نہیں اب ہمیں مزید ورکر درکار نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کام اتنا ہے کہ جو 18,000 ورکر کو ہم دے سکتے ہیں، مزید لوگ ہم نہیں لے سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ اچھے کام کے لیے اس کراچی شہر نے ہمیشہ بڑھ کر کام کیا ہے۔ اس کراچی شہر کا تو تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ کراچی چلتا ہے تو ہمارا پورا پاکستان چلتا ہے، اور 67% جو ہے ریونیو اس کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے وہ مزے کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کراچی کو ہم ڈی اسٹیبل کریں گے، اس کراچی کے ہم افراتفری برقرار رکھیں گے ماضی کی طرح، تو اس کراچی سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس رئی صحیح برے حالات میں بھی کراچی آپ کو پورے پاکستان کو کما کے دے رہا ہے۔ آپ نے بات کی تھی یوتھ کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوتھ اس وقت بہت زیادہ مطمئن ہے جماعت اسلامی سے۔ حافظ نعیم نے یوتھ کے لیے جو کام کیے ہیں، صرف ایک بات اگر میں بنو قابل کی کروں تو حافظ نعیم کے لیے وہی کافی ہے جس کو انہوں نے کہا یہ تو سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنے ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ 20,000 کی سلاٹ اب پاس آؤٹ ہونے والی ہے، 10,000 کی سلاٹ پہلے پاس آؤٹ ہو چکی ہے، کمپیوٹرز کے مختلف پروگرامس ان کو کروائے گئے ہیں، اور ان کو صرف پروگرام کر کے چھوڑ نہیں دیا گیا کہ جائیں آپ گھومے پھرے، نہیں، ان کو جابس بھی دی گئیں۔ آپ خود بھی کراچی بیس سٹیزن ہیں اور کافی ٹائم آپ نے کراچی میں گزارا ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں گی کراچی کے ٹاپ 3 پرابلمس کیا ہے، جس طرح انفراسٹرکچر ہوگا، ٹرانسپورٹیشن ہوگی یا اسٹریٹ ٹریول ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کے مسائل اس وقت کیا پرائیورٹی پہ کیسے حل ہوں گے، اور جماعت اسلامی اس کے لیے کیا کنٹریبیوشن کر سکتی ہے؟ اصل میں مجھے تو وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب بھی نااہل جلائیں گے چراغ، روشنی میں بھی اندھیرا ہوگا۔ اصل بات یہ کہ نااہل کسی کو بھی آپ اگر چراغ دے دیں گے تو یا اپنا ہاتھ جلا لے گا یا وہ موم بتی کے الٹ دے گا، پانی میں گرا دے گا، اس لیے کہ نااہل تو نااہل ہی ہوتا ہے نا۔ تو ان لوگوں کو جب بھی کوئی کام مل جائے گا، ان سے تو آپ کو خیر کی توقع نہ کریں۔ مسائل میں نے کہا نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسائل تو اتنے ہیں کراچی کے، لیکن اگر حل ہونے ہوتے ہیں تو یہ تو پہلے بھی حل ہو چکے ہوتے نا۔ وہ اس تک کئی دہائیوں سے تو یہ لوگ حکومت پہ قابض ہیں، اگر دوبارہ یہ آ جائیں گے تو کہاں سے مسائل حل ہوں گے؟ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل کی نشاندہی میں اور آپ بجائے اس کی کہ کریں کہ ہر بچہ جانتا ہے، کیا میرے اور آپ کے گھر میں پانی آتا ہے؟ قطعاً نہیں آتا، کئی سالوں سے لوگ پانی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کرواسیا بیٹھا اچھا، ہب ڈیم کے اندر اللہ کی شان ایسی ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے، لبالب بھرا ہوا ہے۔ اس کراچی کو اگر پانی دیا، میں دوبارہ پھر آپ سے عرض کروں گا کہ کراچی کو پانی دیا تو مرحوم آغوانی صاحب کا ایک نام آتا تھا، انہوں نے ہب ڈیم سے پانی کراچی کو دیا۔ پھر کراچی کو اگر پانی کی ضرورت تھی تو اس وقت مرحوم نعمت اللہ خان صاحب نے وہاں سے K3 کا منصوبہ کینجر جھیل سے لایا اور کراچی کو جو ہے پانی دیا۔ پھر جاتے جاتے وہ اتنا ویژنری شخص تھا اور اتنا مخلص تھا کہ جاتے جاتے اس نے پانی کے حوالے سے اس کو پتا تھا کہ آئندہ کراچی کے اندر جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح سے دوسرے صوبوں کے لوگ اپنے روزگار کے لیے یہاں آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے K4 کا منصوبہ اپروو کیا، اس کے لیے بجٹ رکھا، اور جاتے جاتے اس کو K4 کے منصوبے کو بنا کر گئے کہ کراچی کے لیے تاکہ آنے والے وقتوں میں یہ پرابلم نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں وہی پھر عجیب تماشا ہے کہ وہ K4 کا منصوبہ کمپلیٹ کیا ہوتا، اس کی موٹریں، اس کی پائپیں کھا گئے، اور وہ 7,500 گیلن سے اٹھا کے اس کو 2,500 گیلن پہ لے آئے، بجٹ بڑھا دیا۔ لیکن اب تک 2005 سے 7 میں یہ منصوبہ بنا، اور اب تک بھی وہ منصوبہ اس کا دور دور تک پتہ کوئی نہیں، تو کراچی مسائل کا شکار کیوں نہیں ہوگا؟ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا جو 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں، کیا آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ایک کروشل ٹائم پہ الیکشن ہوئے ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ اصل میں جب بھی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا
تو پھر اس طرح سے کوئی چیز قائم رہ نہیں سکتی ہے. دیکھیں یہ سب کے سامنے یہ بات ہے. ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ دیکھیں بچہ کوئی بھی پیپر دے کے آتا ہے نا تو آ کے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیپر بڑا اچھا ہوا, چاہے وہ جتنا بھی خراب کر کے آ جائے. تو یہ ایک بیستے مجموعی ایک ہمارا ایک ذہنی کیفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ پارٹی ہار گئی ہوگی اس لیے دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں, ہمیشہ لگایا کرتے ہیں لوگ, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے اس پورے پاکستان کا بچہ بچہ جان گیا ہے کہ یہ کیا حقیقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں اگر آپ ان کو یہ حکومت حوالے نہیں کریں گے, ان کو میڈٹ نہیں دیں گے, تو بالآخر جو ہے یہ افراتفری کا شکار ملک ہمارا ہوگا. اور یہ ہوتا آ رہا ہے مسلسل. ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ بس 10 سال کا ماشاء اللہ, پھر 10 سال کا, پھر 10 سال کا. اور پاکستان میں بچا ہی کیا ہے؟ سیاسی نظام بنا ہی کب ہے ہمارے؟ جب بھی کوئی بننے کی طرف جاتا ہے 3 اور 4 سال کی حکومت بنتی ہے اور پھر اس کو توڑ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کبھی بھی اس نے اپنا پورا ٹائم پیریڈ پورا ہی نہیں کیا نا. اب یہ ایسا چوں کا مربع جو آپ نے معذرت کے ساتھ کہ جو ہمارے ناکمت دیش حکمرانوں نے ان کنٹرولر حضرات نے بنایا ہے نا, یہ کہیں چلتا ہوا نظر نہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ 5 سال میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آ رہی؟ بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ بتائیں نا 10 لوگ ہیں, ان کا کیا مفاد ہے کہ کوئی اچھا کام ہو جائے؟ ہاں کسی ایک کی ذمہ داری ہوتی جس کو وہ دیکھیں نا, عوام ایک چاہتی ہے کہ جی میں فلاں ابن فلاں کو جو ہے اپنا سربراہ مقرر کروں. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو اس کو اگلی دفعہ مسترد کر دیں گے. 5 سال تو ہم برداشت کریں نا, لیکن ہمارے لوگ تو اس کو چاہتے ہی نہیں ہے نا. اس کو پاکستان کو ترقی دینا ہی نہیں چاہتے. اس طرح کے عناصر بیہائنڈ دا کرٹن ہمارے یہاں موجود ہیں کہ وہ اس کو ڈی اسٹیبل کر دیتے ہیں پہلے سے ہی. اس کو پہلے سے ہی ایسی پلاننگ ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا کیا کا درا وہیں کا وہیں رہ جاتا. فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے, اکتوبر کے بعد سے اب تک کوئی آلموسٹ 30,000 پلس جو ہے وہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا. جماعت اسلامی جو ہے کافی پرومیننٹ رول ہے ان کا, جو ہے فلسطین کے لیے, کے حق کے لیے, ان کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ. تو ہم بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ایک مسلم, ہم کیسے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور جو پلیٹ فارم ہے ان کو یوز کر کے, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایکٹیو ہیں, تو ویسے ہم لوگ کیسے اپنے فلسطین بھائیوں کو مدد کر سکتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو کم؟ دیکھیں ہمارا یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر سید کی فیملی تھی اور کوفے والوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ ہر کوئی یہ جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے, ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں. یہ بالکل اگر آج کے دور میں اس کو ہم لے آئیں تو یہی صورتحال ہے کہ فلسطین میں وہاں 30,000 سے زائد ہلاکتیں آپ نے بتایا ہو چکی ہیں. شہادتیں ہمارے بچیوں کی, بچوں کی, خواتین کی, اور ایون کہ ہاسپٹلس کے پورے ہاسپٹلس تباہ ہو چکے ہیں. اور تو اور امداد لیتے ہوئے کھڑے ہوئے بچے اور بوڑھے والدین اور مائیں, ان کے اوپر بمباری کی گئی اور ان میں سے ان کو شہید کر دیا گیا. آج ہم کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں, بحثیت قوم. دیکھیں اگر تو کسی نے آواز اٹھائی ہے, اب میں اس کا دوسرا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں, اگر تو کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ جماعت اسلامی. معذرت کے ساتھ یہ کبھی بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہوگی, اس لیے کہ ان کا مائی باپ ناراض ہو جائے گا. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں کسی بھی ان پارٹی میں سے, میں بڑی پارٹیوں کا نام دیا ہے, MKM کو بھی آپ شامل کر لیں کراچی میں, ان پارٹیوں میں سے کسی نے کسی بھی دن کوئی جلسہ کیا ہے؟ کسی نے کسی دن کوئی جو ہے وہ کہیں آواز اٹھائی ہے, کوئی بیان دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. اس لیے کہ ان کے آقا, ان کا امریکہ, ان کا باپ ناراض ہو جائے گا اور ان کی ساری مراد بند ہو جائیں گے, ان کے سارے سلسلے بند ہو جائیں گے. تو فلسطین پہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ پارٹی جماعت اسلامی ہے. اس نے ہر فورم پر مظاہرے کیے ہیں, جلسے کیے ہیں, جلوس کیے ہیں, اور یہی آواز اٹھائی ہے کہ مسلمان حکمرانوں اٹھو, اس وقت تمہاری غیرت کا للکارا جا رہا ہے, تم اٹھو, تم آواز دو. کوئی ایک ملک بھی اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اسرائیل کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرف کرے. اور انشاءاللہ جو وقت آئے گا
وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ ہم فلسطین کو آزاد کریں گے اور جماعت اسلامی اس میں پیش ہوگی انشاءاللہ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوتھ پالیٹکس کو کیسے جوائن کر سکتی ہے؟ اچھا میرا اپنا آبزرویشن یہ ہے کہ میں نے لاسٹ ایئر کچھ ہم لوگوں نے کریئر کونسل کے سیشنز کنڈکٹ کروائے تھے جس میں انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے بات چیت کی تھی. تو جب میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ایم کیا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے, تو موسٹلی یہ کہہ رہے تھے سم ون سیٹ کہ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں, سم سیٹ کہ ڈاکٹر یا آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں. نو بڈی سیٹ کہ ہم پالیٹکس جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ پالیٹیشین کا ایک پرسیپشن آپ کے سامنے بھی ہے. تو یوتھ جو ہے نا وہ اس چیز سے بھاگتی ہے, اور اسپیشلی اگر بات کی جائے تو مڈل کلاس تو پالیٹکس جوائن ہی نہیں کرتا اس وجہ سے کہ شاید ہم لوگ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں. تو ایک جو مڈل کلاس جو ایک عام آدمی وہ پالیٹکس کیسے جوائن کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پولیٹیشین بن کے پاکستان کی ترقی میں کیسے اپنا رول پلے کر سکتے؟ اصل میں دیکھیں پولیٹیشین کے لیے میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں جو صورتحال چل رہی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے تو اس کا مطلب ہے میں پہلے ذہن بناؤں کہ کروڑوں روپے میرے پاس ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو میرے دائیں بائیں کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کروڑوں روپے انویسٹ کرے, اور وہ لوگ آسانی سے مل جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آج ہم نے یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے اور کل ہمیں اس کا پھل جو ہے نا آج 1 کروڑ ڈالیں گے کل 10 کروڑ میں نکلے گا یہاں سے اس کے اندر, کیونکہ ہمارا طریقہ کار اس طرح سے چل چکا ہے نا. 60 اور 70% ٹھیکوں میں کرپشن جو آلریڈی طے شدہ ہوتی ہے. بات ہم کر رہے تھے, آپ نے کوشچن کیا اصل میں یوتھ کا, تو یوتھ کو اصل میں ڈاکٹر انجینئر کی بات وہ کیوں کرے گی یوتھ؟ اس لیے کرے گی وہ سلسلہ ہم نے روکا ہوا ہے. 79 کے بعد کالجز کے اندر وہ الیکشن نہیں ہوئے جو اس سے پہلے ہوا کرتے تھے. تو اگر کالجز میں وہ الیکشن ہو, وہ سیاسی عمل جاری رہے, تو وہ آپ دیکھیں نا ماضی کے اندر جتنے بھی آپ بڑے نام لے لیں یہ سارے پنجاب یونیورسٹی سے دیگر کالجز سے پڑھے ہوئے ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, یہ وہاں کے یونین کے پریزیڈنٹ تھے, وہاں کے جنرل سیکرٹری تھے, اور ایک سیاسی عمل سے گزر کے آئے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں. اسی لیے جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو پھر وہ ان کی دلچسپی ہوتی ہے اور وہ سیاسی عمل میں داخل ہوتے ہیں اور ایک منجے ہوئے سیاستدانہ میں مل جاتے ہیں. ہمارے ملک میں اس معاملے کو روک کر یہ معاملہ جو ہے طلبہ سے دور کر دیا گیا ہے, لہٰذا ہمیں وہ میٹیریل مل ہی نہیں پاتا کہ جو اچھا پڑھا لکھی یوتھ ہوگی وہ اس سیاسی عمل کی طرف آئے گی. رہ دے کے وہی میٹرک پاس لوگ یا بغیر میٹرک والے ہماری سیاسی عمل میں داخل ہیں, اور وہ مشرف کے زمانے میں کچھ میٹرک کی شرط تھی, کچھ بی اے کی شرط تھی, تو کچھ لوگ وہاں سے آ گئے. ورنہ ہمارے یہاں تو سیاست میں یوتھ اسی لیے دور ہے کہ وہ سیاسی عمل ہم نے 79 کے بعد سے ہم نے روک دیا ہے. اگر یہ سلسلہ بحال ہو جائے اسٹوڈنٹس کا اور وہاں سیاسی عمل رہے, یونینس آپس میں رہیں وہاں, اور یونینس کیا ہوتی ہیں کہ یونینس طلبہ کا کام کرتی ہیں, طلبہ کے مفاد کے لیے بات کرتی ہیں, باقاعدہ الیکٹڈ ہوتی ہیں, ایک وہاں پروسیس ہوتا ہے یہ, اور ہر سال کے سال ہوتا ہے, تو طلبہ وہاں سیاسی تربیت پانے کے بعد عملی زندگی میں کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ پہلے بھی تھا جماعت اسلامی کا, اب بھی ہے, اسلامی طلبہ کا بھی اب ہے, اور دیگر پارٹیز بھی اس پہ متفق ہیں کہ طلبہ الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ طلبہ کو سیاسی عمل کی طرف گامزن کیا جا سکے. آپ کا تعلق ایجوکیشن کی فیلڈ سے بھی ہے, تو بس لاسٹ میں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کا جو ڈاؤن فال ہے, کنٹینیوسلی ڈاؤن فال ہوتا جا رہا ہے, تو کیا امید ہے کوئی ایجوکیشن میں بہتری آئے گی, اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے, آپ خود اس فیلڈ سے اٹیچ رہیں؟ بس آپ دیکھ لیجیے کہ 312 ارب روپے کا بجٹ ہے ہمارے سندھ کا. آپ بتائیے کہ اس میں سے اگر کچھ تھوڑے سے ارب بھی لگ جائیں, وہ 50-100 ارب ہی لگ جائے, نہ 300 لگے, تو پھر بھی اس پورے سندھ کی صورتحال بدل سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی بھی چند دن پہلے سندھ میں انٹیریل میں ایک بیٹھے ہوئے بچوں کے چھت گر گیا ایک اسکول کا, اور کئی بچے شدید زخمی ہو گئے اس میں. تو ہمارے یہاں تو یہ چلو وہاں تعلیم ہو رہی تھی, ہمارے یہاں تو سندھ میں بیشتر جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پریکٹیکلی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گائے بھینسیں بدھی ہوئی اسکول کے اندر, بلیک بورڈ بنے ہوئے. ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی کمرے کی تصویر تھی, ہم نے خود یہ دیکھا ہے. تو ہمارے یہاں بہت بری حال ہے ایجوکیشن کی, اور پورے پاکستان میں تو ہے ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر تو مخلص ہو کے کام کریں گے, ایمانداری سے کریں گے, دیانتداری سے کریں گے, بجٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں. صرف اگر کمی ہے تو تھوڑی سی ایمانداری کی کمی ہے, تھوڑی سی ایمانت کی کمی ہے, دیانت کی کمی ہے. اگر اس جانب تھوڑا سا اقدام ہو جائے, جب بھی کوئی آپ ماضی میں آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عطاء الرحمان ہو یا کوئی اور فرد ہو جس نے آگے تھوڑی سی
خدمت کی کوشش کی ہے تو وہ ادارہ بنا ہے, وہ ادارہ چمکا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں کام ہوا ہے اور وہ سب کو نظر بھی آیا, سب نے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا بھی ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب بھی یہ کام ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ایجوکیشن میں یا کسی بھی ادارے میں آ جائیں گے تو وہ اس کی صورتحال بھی تبدیل ہو سکتی ہے اور ہم اس کو آگے بڑھ کے لے بھی سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہے باہر جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے جا رہے ہیں کہ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر ہے تھوڑی بہت تو ماضی میں جتنے بھی آپ دیکھ لیں وہ سارے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے پیلے اسکول جن کو ہم جانتے ہیں آج ان کی بلڈنگس تو موجود ہیں, اس کراچی شہر کے اندر موجود ہیں. لیکن پھر میں آپ کو اگزامپل دے کے بتا رہا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر ایسا بھی اسکول ہے کہ 60 اور 70 اساتذہ موجود ہیں لیکن 15 اور 20 طلبہ موجود ہیں. وہ بھی زبردستی کے لائے ہوئے ہیں تاکہ وہ سلسلہ اسکول کا چلے, ورنہ وہ 60-70 پھر ادھر ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور ایسا بھی ہے کہ 600 اور 700 بچے ہیں اور اساتذہ جو ہے بہت کم ہے وہاں, وہ 50 اور 60 ہیں اساتذہ. بھائی باقی اساتذہ دو اور کرو, یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہمارے لوگ. ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر ہی رہتے ہوئے ہر کوئی اپنی مدت پوری کر رہا ہے, ہر کوئی اپنے گریڈ بڑھا رہا ہے, ہر کوئی اپنی ترقی کر رہا ہے, ہر کوئی اپنی تنخواہیں بڑھا رہا ہے اور ریٹائرمنٹ کی سکون کی طرف جانا چاہتا ہے. وہ کام کر کے نہیں دینا چاہتا. تو کام کے لیے تو ایمانداری سب سے پہلے ہمیں سامنے رکھنی ہوگی اور ایسے لوگوں کو یہ سسٹم ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا. ماضی میں بہت سے لوگ آئے, وزارتیں بھی لی, لوگ بھی آئے, ان کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے. تو جب بھی کنسرن آدمی نہیں آئے گا, ایماندار آدمی نہیں آئے گا, اس شعبے میں بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اور تعلیم تو ایک کسی بھی قوم کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے تو اس کی بنیادی جو ہے نا یہ ایک چیز ہے کہ اگر اس پہ ہم توجہ دیں گے تو وہ ترقی معاشرہ کر سکتے. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. Audio Jungle.